بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ مل کر رہنا رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کر لیا کرو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہے، ان چیزوں میں بھی جو اسے پسند ہوں اور ان چیزوں میں بھی جو اسے ناپسند ہوں، مگر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے، لہذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا ماننا اور سننا اس کے ذمے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اچھی بات کر کے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہ کر زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر یعنی دین خزانے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ ان خزانوں کی چابیاں ہیں، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیں، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا دیں، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا دیں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔